واقع کربلا حضرت امام حسین کی شہادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقع کربلا کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں۔ ہماری امت میں ایک ایسا شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں کئی عظیم ہستیوں کو شہید کیا۔ بنو امیہ جو تھے، ان میں یزید اور ان کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے ظلم میں بڑی رات کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستان رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوگی۔ یہ ہجرت کا 61واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید سلطنت تخت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ حضرت سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اور آپ کی بیوی جس کا نام جودہ تھا، اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ اور وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی بیوی بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی طرف چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے کے پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگیں۔ یہ بے چین کرنے والی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے اور سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا، اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! آپ نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئیں، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کارروائی کریں۔ ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے کہ ذرا سوچیں کہ مگر پھر بھی انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت نہیں دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں نصیحت فرمائی کہ حسین دیکھو، کفر کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں بھی باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پہ لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین، یہی تو ہوا۔ امام حسن نے امام حسین کو ارشاد فرمایا اور اس کے بعد واقع کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد کہا جا سکتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شکی بدبخت یعنی یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ دوستو، پہلے ذرا یزید کے خلیفہ بننے میں جو رد عمل ہوا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کے نظام خلافت کو جاننے والے صحابہ کرام بخوبی سمجھتے تھے کہ یزید اپنے کردار کے لحاظ سے خلافت کی عظیم ذمہ داری کے لیے بالکل نااہل ہے۔ ان حالات میں اہل حجاز کے مشورے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کی اور یہاں کے تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر برضائے رغبت بیعت کی۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ یہ سب واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، کیونکہ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا ہونے کے علاوہ کسی لحاظ سے بھی اس قابل نہیں تھا کہ کوئی فرد یہ سوچتا کہ زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن الاسیر نے صراحت سے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کریں انہیں سخت اختلاف تھا۔ جب حضرت معاویہ نے ان سے اس موضوع پر رائے لینا چاہی تو انہوں نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سچی بات کہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن خدا خوفی کا تقاضا ہے کہ بات سچی کی جائے۔ امیر المومنین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یزید کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں اور دن کیسے گزرتے ہیں۔
آپ کے سامنے اس کا ظاہر و باطن سب عیاں ہے، پھر آپ اسے کس طرح اپنا جانشین بنا رہے ہیں؟ صحابہ کی مخالفت کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نااہل بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ البتہ تاریخ میں مذکور ہے کہ انہوں نے یزید کو کئی مرتبہ نصیحت کی کہ اگر کبھی حسین بن علی سے معاملہ پیش آ جائے تو نرمی اور درگزر کا رویہ اپنانا۔ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی بیان کیے، مگر مناقب بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ فیصلہ نااہل کے حق میں صادر ہو جائے؟ یزید کی خلافت پورے عالم اسلام میں قبول نہیں کی گئی تھی۔ اہل عراق، حجاز، مصر اور دیگر بہت سے علاقوں میں یزید کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف خطوط لکھے بلکہ کئی وفود بھی ان کی خدمت میں بھیجے۔ ان لوگوں کے مسلسل اصرار اور پرزور مطالبے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی طرف رخت سفر باندھا۔ اس دوران مکہ، مدینہ اور پورے حجاز میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی ناجائز حکومت اور سیدنا حسین کے سفر کوفہ پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ امام حسین کو حجاز ہی میں مقیم رہنا چاہیے۔ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین کے تایہ زاد بھائی اور بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر کی جچی تلی رائے یہ تھی کہ وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے اس کے باوجود کوفہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جہاں تک انسانی تدبیر، حکمت اور دور اندیشی کا تعلق ہو سکتا ہے، حضرت حسین نے بلا شبہ اس کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے خود کوفہ جانے سے قبل اپنے معتمد ساتھی اور تایہ زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ انہوں نے کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لیا اور مفصل خط میں موافق اور سازگار حالات کی رپورٹ دی۔ بعد میں اچانک جو حالات نے پلٹا کھایا تھا اس کی اطلاع سیدنا حسین تک بر وقت نہیں پہنچ پائی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور کا مشہور شاعر فرزدق ملا جو کہ کوفے سے آ رہا تھا۔ وہ آپ کا بڑا مداح تھا۔ اس سے آپ نے وہاں کے احوال پوچھے تو اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ ایسا مرحلہ تھا کہ اس رپورٹ پر یہاں سے راہ فرار اختیار کرنا کمزوری کی دلیل بن جاتا۔ کوفہ میں بنو امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ ہر چند کے گورنر دربار بادشاہت کا مقرر کردہ تھا مگر وہ خود بھی موروثی بادشاہت پر انشراح صدر نہیں رکھتا تھا۔ دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد حضرت معاویہ کا معتمد ترین شخص تھا مگر ان کی وفات کے بعد یزید اس سے نالاں تھا اور معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطلاعات گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہی تھیں۔ بنو امیہ نے جاسوسی کا ایک بہت مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایات مسلسل یزید کو مل رہی تھیں۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ حکومت کے خلاف یہاں بغاوت ہو رہی اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں۔ یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے اور انہوں نے کہا میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ معتمد درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ ہانی بن عروہ حضرت حسین کے زبردست حامی تھے مگر اس جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے، قتل کرنے اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سرجون بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یزید نے دمشق سے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کے ساتھ 3,500-4 ہزار کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے مگر جو ہی ان بدبختوں نے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ بن زیاد کے محل میں دیکھا اور انہوں نے بالکنی سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو سرزنش کی تو آہستہ آہستہ یہ بد عہد
حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند 100 افراد رہ گئے۔ حضرت مسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے بھی شام کے وقت کسی محفوظ جگہ کی طرف نکلنا چاہا۔ اس دوران پورے شہر میں جاسوسی کا جال پھیلایا جا چکا تھا۔ اس رات کو حضرت مسلم بن عقیل کو سرکاری جتھوں نے گرفتار کیا اور گورنر ہاؤس لے آئے۔ حضرت مسلم کے 2 کمسن بچے بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو دیکھتے ہی حکم دیا کہ اسے فی الفور قتل کر دیا جائے، اس کا سر لاشا محل کے سامنے پھینک دیا جائے۔ حضرت ہانی کو سولی پر چڑھانے کا حکم صادر ہوا۔ یوں ایک جانب یہ نقشہ یکسر بدل گیا، مگر دوسری جانب حضرت حسین بن علی تک درست اطلاعات نہ پہنچ سکیں۔ وہ اس وقت تک حجاز سے حدود عراق میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا۔ ان کے قافلے میں کچھ خواتین تھیں اور 150 کے قریب ان کے آیان و انصار تھے۔ یہ بات بھی تاریخ میں منقول ہے کہ قادسیہ کے قریب حر بن یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اس نے کوفے کے حالات آپ کو بتائے۔ مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر بھی ملی۔ حر کی رائے یہ تھی کہ قافلے کو وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ حضرت حسین کا بھی اسی جانب میلان تھا، مگر حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ جب ہمارا بھائی قتل ہو گیا ہے تو ہم یہاں سے کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ تقدیر ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔ حضرت حسین نے اپنا رخ کوفہ سے کربلا کی طرف موڑ لیا۔ راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آ پہنچے۔ یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اثنا میں نئے سال کا ہلال طلوع ہوا۔ عمرو بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کا حاکم تھا۔ جب اسے ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پس و پیش کیا۔ آخرکار ابن زیاد کے دباؤ کے تحت عمرو بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا۔ جب عمرو بن سعد نے حضرت حسین کا راستہ روکنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں آیا۔ آپ نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ عمرو بن سعد نے حضرت حسین کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، مگر اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو دب کر بیعت کر لے۔ میں تمہارے سامنے 3 شرائط پیش کرتا ہوں۔ طبری اور دیگر مورخین نے ان شرائط کا ذکر کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مجھے چھوڑ دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے معاملہ کروں۔ نمبر 2، مجھے چھوڑ دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ اور نمبر 3، مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ عمرو بن سعد نے امام کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا، مگر کہا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے منظوری لینا پڑے گی۔ جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں عمرو بن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ یا تو حسین سے بیعت لو یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ سیدنا حسین کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں سر تو کٹوا سکتا ہوں مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ ناظرین، یہ 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے، جو سن 61 ہجری میں تقریباً 75 سال کی عمر کے ضعیف صحابی تھے اور حضرت علی اور آل علی پر جان چھڑکتے تھے، حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کہ میں آپ کی رکاب میں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ کی محبت اور جان نثاری قابل قدر ہے، لیکن آپ ضعیف آدمی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے ایک کپڑا اپنی کمر کے گرد کس کر باندھا جس میں کمال مہارت سے تلوار لٹکائی، اور دوسرے کپڑے کو اپنے سر کے گرد اس انداز میں باندھا کہ سفید بھویں نظر نہ آئیں، اور کہا کہ دیکھیں میں کہاں سے ضعیف ہوں،
یزیدی فوج کی طرف سے ایک قاصد حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغام تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کے پاس دو راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے، اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو قبیلہ بنی اسد سے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کرنے کی اجازت طلب کی اور روانہ ہو گئے، لیکن یزیدی فوج پہلے ہی دریا کے پل پر قبضہ کر چکی تھی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو اکیلے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اب جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کی ڈیوٹی تھی کہ جو شخص بھی حضرت امام حسین سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا، آپ اس کے کوائف چیک کرتے اور ملاقات کرواتے۔ آج تقریباً 1400 سال بعد اگر حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کو دیکھا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ آج تک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ سامنے والے دروازے سے روضہ مبارک کی طرف آئیں یا سائیڈ والے دروازوں سے آپ حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک سے ہی حضرت امام حسین کی قبر تک جا سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو محض اتفاق کہیں یا نقشہ، اہل عشق کے ہاں اس کو نصیب اور کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ جن کے قدموں کی خاک ہونا بھی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر کسی کو ان کے گھر کا دربان بننے کا موقع میسر آ جائے تو کیا نصیب ہوگا اس کا، یہ وہی خوش قسمت ہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں آل نبی کا عشق ہو۔ روضہ مبارک پر حاضری دینے سے پہلے اور بعد دونوں مرتبہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک سے گزر کر جانا پڑتا ہے، جیسے وہ ہر آنے والے کا نام نوٹ کر رہے ہوں۔ خیر، 2 محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ریگستان میں آئے اور خیمے لگائے تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں کے حالات دکھا رہا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام نے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ آپ لوگ آزاد ہیں۔ حضرت امام حسین نے کربلا نامی زمین کا یہ ٹکڑا قبیلہ بنی اسد سے 60,000 دینار میں خریدا تھا، اور شرط رکھی گئی کہ آپ لوگ ہماری شہادت کے بعد ہمیں یہاں دفن کریں گے، اور ہماری زیارت کے لیے جو لوگ کربلا آئیں آپ انہیں پانی پلائیں گے اور مہمان نوازی کریں گے۔ آج بھی اگر عراق لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو کربلا کا 16 مربع میل کا علاقہ حسین ابن علی کے نام رجسٹرڈ ہے، اور بنی اسد شرط کے مطابق آج تک کربلا میں آنے والے زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ زائرین کو پانی پلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اپنے گھروں کے دروازے زائرین کربلا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ادھر یزیدی فوج حضرت امام حسین کے راستے میں حائل تھی، اور دوسری طرف گورنر کوفہ آپ کو قتل کرنے کے لیے رائے عام ہموار کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ ابن زیاد قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا، اور اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایت کے مطابق حضرت امام حسین کے 72 افراد کے مقابلے ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو مزید 30,000 فوج کا لشکر کوفہ سے کربلا روانہ کیا۔ حضرت امام حسین کے یزیدی فوج کے مذاکرات ابھی جاری تھے۔ 2 محرم الحرام کو یزیدی فوج کے جس پہلے دستے نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا، اس دستے کے سربراہ حر الریاحی تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ آپ کو آگے بڑھنے اور کوفہ داخل ہونے سے روکا جائے۔ تبھی آپ نے کربلا میں قیام کا فیصلہ کیا۔ چند دنوں میں ہی حر نے جناب حر تک کا سفر طے کر لیا۔ حر چند ملاقاتوں میں ہی حضرت امام حسین کو جان چکے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ یزیدی فوج اور حضرت امام حسین کے بیچ میں مصالحت ہو جائے۔ حر کے دستے نے ایک طرف تو حضرت امام حسین کا راستہ روکے رکھا تھا، دوسری طرف وہ روزانہ نماز حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔
آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ دو ہی صورتیں ہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایت کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں 60,000 جنگجو تھے جو حضرت امام حسین کی فوج کے 72 جانثاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ بالکل حملے کی تیاری میں ہیں، تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لواحقین کو وصیت بھی کرنی تھی۔ اس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک رات کی مہلت لے لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے فرما رہے تھے، صبح ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے تم سب کو اجازت دے دی ہے کہ ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ وہاں چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ پاک تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیکھو چلے جاؤ جہاں تک کہ اللہ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہ کریں گے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ یہ وفاداری کی وہ عظیم رات تھی کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے آپ کے قدموں پر فدا کر دیں گے، آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ اس زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد ہو۔ ناظرین، یہ بھی تو کلمہ گو تھے، یہ بھی تو نبی کریم کے امتی تھے، مگر کیا عشق اہل بیت تھا کہ کہا حضور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان۔ اور ایک وہ کلمہ گو تھے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تو تھے مگر وہ یزید کے پیروکار تھے۔ پیسہ تھا ان کے سامنے، لالچ کا پردہ تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم جہنم کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ 9 محرم کی رات دعاؤں میں، التجاؤں میں، سجدوں میں گزر گئی۔ اب 10 محرم کی صبح آ گئی۔ امام کو اپنے 72 ساتھیوں یعنی 32 سواروں اور 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دینا تھا۔ ان 72 لوگوں میں سے سواری بھی سب کے پاس نہیں تھی، صرف 32 سواریاں تھیں اور باقی 40 لوگ پیدل تھے، اور اونٹنی پر سوار ہو کر اتمام حجت کے لیے، یعنی کل یزید یہ نہ کہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم نے تو یہ سب غلطی میں کر لیا ہے۔ آپ نے دشمن کے لشکر سے فرمایا کہ لوگو میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ گے، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو، میں مہلت نہیں چاہتا۔ میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا ہے وہ میرا کارساز ہے، ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں۔ کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا نہیں؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میرے قتل سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا باقی نہیں ہے۔ میں نے کون سا تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا مال لوٹا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ فرما کر آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح ناظرین، اس خطبے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی سنتے ہیں، مگر لالچ کیا کچھ انسان سے کروا دیتا ہے۔ اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حرکت کرنے کو کہا۔ حر نے کہا کہ تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا کہ لڑوں گا۔ کہا کہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھیں تجھے منظور نہیں؟ کہا کہ میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔ اب حر مجبور ہو گیا اور مجبور ہو کر لشکر کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھا، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا تھا۔ وہ بولے کہ میں سوچتا ہوں ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے اور ایک جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑی دی اور امام مقام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور
بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کا غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بعد میں وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ایک فیصلہ تھا جو لے لیا گیا تھا، اور رہتی دنیا ان کو عزت سے یاد کرتی ہے۔ کہاں گئے وہ یزیدی اور ابن سعد اور سارے بدبخت جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ بہرحال یزیدی لشکر سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے بلانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ان دونوں کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ سلسلہ چلنے لگا، ان میں سے جو سامنے آتا اس کا کام تمام ہو جاتا۔ یہ حالت دیکھ کر عمر بن حلاج چلایا کہ اے لوگو، تمہارے سامنے وہی بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ان میں سے ایک ایک سے مت لڑو۔ ابن سعد نے یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو اکیلے لڑنے سے روک دیا، اور پھر عمر بن حلاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا جس میں امام کے ایک ساتھی شہید ہوئے۔ پھر ابن سعد نے 500 تیر انداز بھیجے۔ اب 3 دن کے پیاسوں پر تیروں کی بارش ہوئی، وہ تیر بھی اہل بیت کے شیروں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ جب ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں ہے تو 2 لشکر بھیجے، وہ دائیں اور بائیں سے حملہ کریں، مگر دونوں طرف امام کے کچھ ساتھی بیٹھے تھے جو سامنے آتا اسے مار دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، یعنی ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ امام نے فرمایا جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے گی تو ادھر سے حملہ آور نہ ہو سکیں گے۔ جنگ چل رہی تھی اور حبیب اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سخت لڑائی ہو گئی، دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش اور تیز کر دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ساتھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی طاقت نہ رہی، تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ہمارے جیتے جی امام حسین کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار اور جان نثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ ان حضرات میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکل مصطفیٰ کہلاتے تھے، وہ دیر تک مسلمانوں سے لڑتے رہے اور انہیں زیر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آپ کو بھی لگا جس سے آپ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی پر گئے اور شہید ہو گئے۔ اب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا، اس میں عون بن عبداللہ، حضرت جعفر بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن جعفر اور حضرت عقیل کے بیٹوں نے شہادتیں پائیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم شہید ہوئے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک حضرت عباس اور ان کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امام علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر میدان میں آئے۔ ایک بدبخت نے گود میں ہی تیر مارا اور امام حسین کے چھوٹے سے صاحبزادے شہید ہو گئے جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی۔ ان کا خون زمین پر گرایا۔ امام حسین نے دعا کی، الہی تو ہی انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے۔ اللہ اکبر! کس قیامت کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے ہے، جب بیمار اور کمزور امام زین العابدین اور بعض دیگر مردوں کے علاوہ باقی کوئی نہ بچا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر بے کسی کی حالت میں، تنہائی کی کیفیت میں 3 دن کے پیاسے اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں اور خواتین اشک بار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کلیجے سے لگا کر، عورتوں کو صبر کی تلقین فرما کر، آخری دیدار دکھا کر میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ یہ کیسا منظر ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی رکاب تھما کر سوار کروانے والا بھی کوئی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں جو ساتھ میدان تک چلے۔ بس عورتوں کی سسکیاں ہیں، بچوں کی آہیں ہیں،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ خرابی ہو تمہارے لیے، میرے اہل بیت سے اپنے جاہلوں کو روکو۔ اب چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف حملہ فرماتے تو دور تک کوئی نشان نہ رہتا، بائیں طرف توجہ فرماتے تو دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، فوج پریشان ہو جاتی کہ کون آیا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی اور نہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا، اللہ کے شیر کی اولاد تھی۔ لڑائی لمبی ہو گئی، اس دوران آپ کا گھوڑا بھی جان سے چلا گیا، پھر آپ پیدل لڑتے رہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ 3 دن کے پیاسے تھے، پھر بھی دشمن کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ جب شمر نے یہ دیکھا تو لشکر کو للکارا کہ کس کا انتظار کر رہے ہو، ان کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، چاروں طرف سے دوبارہ حملہ ہوا۔ ایک نے بائیں شانے مبارک پر تلوار ماری۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک چکے تھے، زخموں سے چور تھے، تیروں کا تو شمار ہی نہیں تھا، اٹھنا چاہتے پر اٹھ نہیں پاتے۔ اس حالت میں بدبخت سنان بن انس نے نیزہ مارا، آپ زمین پر تشریف لے اور سنان مردود نے اپنے ساتھی کو حکم دیا نعوذ باللہ کہ سر کاٹ لیا جائے۔ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ سنان نے خود گھوڑے سے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جدا کر دیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا، ابھی بھی عداوت کی آگ نہ بجھی تھی۔ اہل بیت کے خیموں کو لوٹا، تمام مال و اسباب کو اور اماموں کے صاحبزادیوں کے زیورات تک کو اتار لیا گیا، کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔ اللہ کریم کے ان جنت کے پھولوں پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل ہوں کہ جن کے صدقے دین اب تک بچا ہوا ہے۔ شاعر نے پورے واقعے کو گویا ایک شعر میں بیان کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور کمنٹ میں اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔